السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پیش کریں گے خواجہ غریب نواز کے عرس مبارک 6 رجب المرجب کی اس عظیم اور تاریخی دن کا تفصیلی بیان۔ رجب المرجب کی 6 تاریخ اجمیر کی فضاؤں میں آج ایک عجیب سی روشنی پھیلی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان پر کوئی چمکتی ہوئی دستار رکھی ہو اور اس کا نور پورے شہر پر برس رہا ہو۔ یہ وہ دن ہے جسے صدیوں سے عاشقان خواجہ چھٹی شریف کہتے ہیں۔ آج سلطان الہند کے آستانے پر وہی رونق ہے جو اس دن تھی جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بار اجمیر کی دھرتی پر قدم رکھا تھا۔ درگاہ کے اوپر صبح کی جب پہلی کرن پڑتی ہے تو فجر سے پہلے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، درگاہ شریف جاگ چکی ہوتی ہے، نقیب، خدام اور سجادہ نشین کے خادم اندرونی صحن میں انتظامات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہلکی ہلکی روشنی، گلاب کی مہک اور دور سے آتی ہوئی درود شریف کی صدائیں ایک ایسا سما باندھتی ہیں، ایک ایسا سما بناتی ہیں جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ غسل مبارک کی تیاری۔ گلاب کا عرق، زعفران، عود، کستوری اور مٹی کے بڑے برتن، خاص پانی جسے آب چشت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ غسل ہے جو سال بھر میں صرف اس دن کیا جاتا ہے۔ خدام درود پڑھتے ہوئے پانی تیار کرتے ہیں۔ ہر خادم کے ہاتھ میں ایک ذمہ داری، ایک ادب، ایک عشق ہوتا ہے۔ جب غسل شروع ہوتا ہے تو لگتا ہے جیسے صدیوں کی باران رحمت اتر رہی ہو۔ زعفران کی خوشبو، گلاب کے پانی کی لہریں اور مزار کے چاندی کی جالیوں سے ٹکراتی نرم روشنی ہر عاشق کی آنکھیں اشکبار کر دیتی ہیں۔ ہزاروں کلو تک پھول چادر پیش کی جاتی ہے۔ بڑے بڑے قافلے چادر لے کر آتے ہیں۔ درود و سلام کی صدا گونجتی ہے۔ نقیب اعلان کرتے ہیں، ہر چادر ایک عشق کا تحفہ ہے۔ کوئی زعفرانی غلاف لایا، کوئی سبز، کوئی سنہری، مگر ہر ایک کی نیت ایک ہی ہے۔ خواجہ کا دربار روئے زمین پر سب سے بلند دربار ہے۔ بازاروں میں چراغاں، قندیلیں، صوفی پرچم اور نعت کی فضائیں گونجتی ہیں۔ زیارت مندوں کا بھیڑ ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگال، ترکی، عرب وغیرہ وغیرہ، ہر قوم، ہر نسل، ہر زبان یہاں موجود ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان، لنگر، سبزی والی دال، زردہ، کشمیری چاول، کھیر برفی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان سب کے لیے ہے۔ یہاں امیر، غریب، بادشاہ اور فقیروں کا فرق مٹ جاتا ہے۔
پھر ہوتا ہے مہندی کا جلوس، رنگ برنگ پرچم، ڈھول نقارے۔ چشتیہ سلسلے کا سب سے تاریخی جلوس ہوتا ہے۔ ڈھولوں کی تھاپ ہوتی ہے، قوالوں کے بول ہوتے ہیں، زیارت مندوں کی نعرہ رسالت سے فضا گونجتی ہے، نقیب کے روح پرور اعلان ہوتے ہیں۔ اس جلوس کا روحانی مقصد ہوتا ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عقد کی یاد اور عرس کی تکمیل کا اعلان۔ سلسلے کی بابرکت روایت۔ جیسے ہی قوال منقبت خواجہ شروع کرتے ہیں، درگاہ کا ہر پتھر، ہر دیوار، ہر چراغ جیسے جھومنے لگتا ہے۔ عصر سے مغرب تک ختم خواجگان کی تیاری، بڑے صحن کی صفائی، قندیلیں روشن اور خادموں کا خاص لباس، سجادہ نشین کا بیٹھک میں قیام، قرآن پاک کے نسخے، تسبیحیں، روشنی، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ فاتحہ، 70,000 درود شریف اور دعائیں۔ یہ وہ وقت ہے جب لاکھوں زبانیں ایک ہی دربار کی جانب متوجہ ہوتی ہیں اور دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو جاتی ہیں۔ چہلم کی یہ مخصوص دعا امت کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، شفا کے لیے، برکت کے لیے، امن کے لیے۔ جب سجادہ نشین ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پورے صحن میں سائیں سائیں ہوتی ہے، ہر ایک ہاتھ اٹھایا ہوا، ہر آنکھ بھیگی ہوئی۔ رات کی محفل میں دوبارہ سماع ہوتا ہے، قوالی کا عروج، لاؤڈ اسپیکر بند، اندرونی سماع اور خدام کا گروہ اور زیارت مندوں کی آخری حاضری۔ یوں چھٹی شریف کی یہ مقدس رات اپنے تمام تر فوائد و برکات کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ صدیوں سے جاری یہ سلسلہ آج بھی وہی نور رکھتا ہے، وہی محبت، وہی کشش جو پہلی بار حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سرزمین کو بخشی تھی۔ اگر آپ کو یہ روحانی سفر پسند آیا ہو تو اسے پسند کرتے رہیں، حوصلہ افزائی کرتے رہیں، کیونکہ ہم آپ تک تصوف کی اصل خوشبو، اصلی تاریخ اور اصل واقعات پہنچاتے رہیں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ سب پر سلامت رہے، آمین۔ چھٹی شریف کے دن خصوصی لنگر کا انتظام ہوتا ہے اور اس کا اہتمام نہایت ہی شاہانہ انداز میں کیا جاتا ہے، مگر امیر و غریب، ہندو مسلم، سکھ عیسائی سب برابر، سب ایک ہی دسترخوان پر، سب ایک جیسے۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور فرمان کی عملی تصویر ہے، جو ہمارے در پر آیا خالی نہیں گیا۔ اگر آپ کبھی 6 رجب کو اس عرس مبارک کے موقع پر اجمیر شریف حاضر ہوں تو محسوس کریں گے کہ یہ صرف ایک دن نہیں بلکہ دلوں کو بدل دینے والی ایک روحانی کیفیت ہے۔ اللہ ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے حصہ عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔